بچاؤ 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 بچاؤ۔ ناظرین، جمال کے ابو کی جان لینے کے باوجود بھی اذرا کی حرکتیں ویسی کی ویسی رہے گی، اور جب اس کا جنازہ لینے کے لیے آئیں گے تو وہ سب سے پہلے یہی کہے گی کہ انہوں نے مجھے یہی وصیت کی تھی کہ اس وقت کو میرا جنازہ گھر سے نہ اڑنے دینا جب تک جائیداد اور فیکٹری کا بٹوارا نہ ہو جائے۔ اور جمال جب یہ ساری باتیں سنے گا تو اسے پکڑ کر یہی کہے گا کہ تم خاموش ہو جاؤ، نہیں تو میں تمہیں ابھی سب کے سامنے اس گھر سے نکال دوں گا، اور میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ تم کیوں کر رہی ہو، اور تم صرف اور صرف جائیداد اور فیکٹری کے لیے یہ سب کچھ کی ہے، اور تم جانتی ہو کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا، اور تم نے یہ سب کچھ صرف اور صرف لالچ میں کیا ہے، اور میرے باپ کی جان بھی تم نے ہی لی ہے، اور تمہاری وجہ سے اس گھر کا سکون خراب ہوا ہے، اور اگر تم اب بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گی تو میں تمہیں اس گھر سے کھڑے کھڑے نکال دوں گا، اور گھر کے ساتھ ساتھ میں اپنی زندگی سے ہی تمہیں بے دخل کر دوں گا، کیونکہ تم جانتی ہو کہ مجھے اس گھر سے بڑھ کر اور کوئی بھی چیز عزیز نہیں ہے، اور تم ہو کہ ہمارے گھر کا سکون بار بار خراب کر رہی ہو، اور تمہاری وجہ سے ہی سب پریشان ہوئے، اور میرے باپ کی جان بھی تمہاری وجہ سے ہی چلی گئی۔ ناظرین، اذرا نے تو سب کا سکون برباد کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے، اور اب تو اس کا سسر اس سے تنگ آ کر گھر چھوڑ کر ہی چلا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو یہ ایک نصیحت کر کے جاتا ہے کہ تم نے اپنی ماں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس گھر میں اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے میں یہ امانت سونپ سکوں۔ اور جب سب کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا باپ گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، سب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور سب اذرا کو ہی کوستے ہیں کہ اسی کی وجہ سے اس گھر کا یہ ماحول پیدا ہوا ہے، اور یہ ان حالات کی ذمہ دار صرف اور صرف وہی ہے، لیکن اذرا یہ ہے کہ جو ٹھاٹ سے مس بھی نہیں ہوتی، اور وہ یہی کہتی ہے کہ اس میں میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے، اور جمال نے تو اس سے بولنا بھی بند کر دیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عباس بھی یہی جان چکا ہے کہ اس گھر میں رہنا اس کے لیے مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ جب تک بیبی باجی زندہ ہیں وہ اس گھر میں ان کی امید پر یہاں پر موجود ہیں، اور اب تو اس کا باپ بھی یہ گھر چھوڑ کر چاہ چکا ہے تاکہ اس گھر کا یہ سکون اور برباد ہوتا وہ نہ دیکھ سکے، اور وہ جس طرح اس گھر کو تباہ ہوتا دیکھ رہا تھا اس سے برداشت نہ ہوا کہ اس گھر کی دیواریں اس طرح گرتی رہیں اور وہ بیٹا دیکھتا رہے، اس لیے وہ گھر چھوڑ۔ ناظرین، جمال کے ابو کی جان لینے کے باوجود بھی اذرا کی حرکتیں ویسی کی ویسی رہے گی، اور جب اس کا جنازہ لینے کے لیے آئیں گے تو وہ سب سے پہلے یہی کہے گی کہ انہوں نے مجھے یہی وصیت کی تھی کہ اس وقت کو میرا جنازہ گھر سے نہ اڑنے دینا جب تک جائیداد اور فیکٹری کا بٹوارا نہ ہو جائے۔ اور جمال جب یہ ساری باتیں سنے گا تو اسے پکڑ کر یہی کہے گا کہ تم خاموش ہو جاؤ، نہیں تو میں تمہیں ابھی سب کے سامنے اس گھر سے نکال دوں گا، اور میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ تم کیوں کر رہی ہو، اور تم صرف اور صرف جائیداد اور فیکٹری کے لیے یہ سب کچھ کی ہے، اور تم جانتی ہو کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا، اور تم نے یہ سب کچھ صرف اور صرف لالچ میں کیا ہے، اور میرے باپ کی جان بھی تم نے ہی لی ہے، اور تمہاری وجہ سے اس گھر کا سکون خراب ہوا ہے، اور اگر تم اب بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گی تو میں تمہیں اس گھر سے کھڑے کھڑے نکال دوں گا، اور گھر کے ساتھ ساتھ میں اپنی زندگی سے ہی تمہیں بے دخل کر دوں گا، کیونکہ تم جانتی ہو کہ مجھے اس گھر سے بڑھ کر اور کوئی بھی چیز عزیز نہیں ہے، اور تم ہو کہ ہمارے گھر کا سکون بار بار خراب کر رہی ہو، اور تمہاری وجہ سے ہی سب پریشان ہوئے، اور میرے باپ کی جان بھی تمہاری وجہ سے ہی چلی گئی۔